میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا، پھر میں وہاں ابوا پہنچ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی، 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی، اچانک مر گئی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ اتنا آخری جملہ کہا، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا، بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ اور شمع خاموش ہوگی۔ کس طرح انہیں دفن کیا، میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی، تو پتھر ہیں، کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے۔ جب ایمن نوکرانی ساتھ ہیں، ان کو لے کر نیچے اتری، اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے، پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوتا سینے کے ساتھ، قبر پہ ایسے گرے پڑے۔ اور جب ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گی، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گی۔ ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دے گا، میں نہیں جاتا، میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا۔ کھینچ کے لے گئیں، گھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا۔ 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے، پھر کھانا بھی بند ہو گیا، پینا بھی بند ہو گیا، سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن۔ اللہ 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرہانے آ کر بیٹھے، گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڈوں میں دے دیے، جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں۔ یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا، اور پھر جو رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ساری داڑھی سارا سینہ آنسوں سے بھر گیا، جیسے کوئی معصوم بچہ، جیسے 6 سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا روئے کہ وجود ہل گیا، اور پھر فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، میں رات یہیں رہوں گا۔ تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں، تمہیں صرف پونڈ گننے آتے ہیں۔ تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی، کہ ناراض نہ ہو جاؤ، ساری امت کا یہی حال۔ رات وہاں گزاری، ہائے کیا کہہ رہے ہیں، کاش میری ماں کبھی ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں، میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی حاضر ہوں، ماں جی حاضر ہوں۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا۔ یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو، کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا،
عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دیں. کہاں چلے گئے, کہاں ڈوب گئے. اتنا زوال, اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا. دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں, ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے, کس سے غلطی نہیں ہوتی. ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا. باقی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے, میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. مجھ سے پوچھو تو صحیح, میں غلطی سے کہہ گئے, جان بوجھ کے کہہ گئے, ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا. اللہ نے توبہ رکھی ہے, کفر کی توبہ. یہ میں درد سے بول رہا ہوں, یہ زوال ہے, زوال, خوفناک زوال ہے. جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے, عوام کا کیا. طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے. عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا, اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا. اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا, آپ نے گلے لگا لیا, توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے. میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ, تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا. یہ میں زوال بتاؤ. آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے, کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے. ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر, کتے خنزیر. میرا نبی ایسے بولتا تھا. میں انسان ہوں, بول رہا ہوں, بولتا بولتا کوئی غلط جملہ بول سکتا. گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. گستاخی کرنے سے, نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا, گناہگار ہے. نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ کتنا تعصب ہے, نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا. یہ گراوٹ ہے, زوال ہے. ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی. اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا. تمہارے لیے ہاتھ اٹھو, میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, پوچھ کے آؤ. اور وہاں سے جواب